السلام علیکم۔ عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کا عرب نیوز بلیٹن۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات میں استقبال رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ شارجہ میونسپلٹی کی جانب سے رمضان المبارک کی مناسبت سے 2 نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جو اس مقدس ماہ کے دوران دفاتر میں اوقات کار اور حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی سے متعلق ہیں۔ پہلے نوٹس میں میونسپلٹی کی جانب سے ورکشاپس اور کاروباری مراکز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اوقات کار میں توسیع اور کاروبار کے وقت کے آغاز سے متعلق پرمٹس کے اصول کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دیں۔ اوقات کار میں توسیع سے متعلق یہ پرمٹ یکم رمضان المبارک سے لے کر عید الفطر کے تیسرے روز تک کار آمد ہوگا۔ تاہم ریسٹورنٹس، کیفیٹیریاز اور بیکریوں کو اس پرمٹ کے حصول سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اس پرمٹ کے حصول کے لیے متعلقہ ادارے انڈسٹریل ایریا 5 میں واقع میونسپل انسپیکشن اینڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ آن لائن طریقے سے پرمٹ کے حصول کے لیے ویب سائٹ www.shjmun.gove.ae پر وزٹ کرنا ہوگا۔ ابھی ہم بات کریں گے خواتین اور مردوں کے مساج سینٹرز کے بارے میں۔ اہم اعلانات کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزارت برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات اور میونسپلٹیز کی جانب سے امارات بھر میں واقع خواتین کے مساج پارلرز کو صحت اور صارفین کے تحفظ سے متعلق اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جن کے تحت خواتین کے لیے مخصوص کسی بھی مساج پارلر میں مردوں کو نوکری پر نہیں رکھا جائے گا۔ اگر کوئی مساج پارلر اس ہدایت کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا تو اسے 5000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اسی طرح مردوں کے لیے مخصوص مساج پارلرز میں اگر کسی خاتون کو ملازمت دی گئی تو ایسے مساج پارلرز کو بھی جرمانے کی مد میں اتنی ہی رقم ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح مردوں کا مساج مرد اور خواتین کا مساج صرف خواتین ہی کر سکیں گی۔ اگر کسی مساج پارلر میں خواتین اور مرد دونوں کے لیے مساج کی سہولت فراہم کی گئی تو ایسی صورت میں خواتین اور مردوں کے لیے داخلے کا راستہ الگ الگ ہوگا۔ اس کے علاوہ مردوں اور خواتین کے لیے مساج کے اوقات بھی الگ الگ ہوں گے، جبکہ مساج پارلرز کی جانب سے تشہیر پر بھی پابندی عائد کی گئی اور اس نوعیت کی تشہیر کو مملکت کی روایات اور عوامی اخلاقیات کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ جاری کردہ ہدایات میں ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ کسی مساج پارلر میں متعلقہ انتظامیہ کی پیشگی اجازت کے بغیر سیکیورٹی کیمرہ نصب نہیں کیا جائے گا۔ تمام مساج پارلرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مساج کے عمل میں استعمال ہونے والے اوزاروں اور آلات پر جراثیم کش ادویات کا استعمال ضرور کریں۔ ہر گاہک کے مساج کے دوران استعمال ہونے والے تولیے اور بیڈ شیٹس کا بدلنا بھی ضروری ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے کویت میں تارکین وطن کے حوالے سے ایک بری خبر سامنے آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مملکت میں مقیم تارکین وطن کی جانب سے اپنے وطن بھیجی جانے والی ترسیلات زر پر 5% ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ آج اس حوالے سے تیار کیے گئے ایک مسودہ قانون کی منظوری کمیٹی برائے مالی اقتصادی امور نے دے دی، جس کے بعد اسے حتمی منظوری کے لیے اسمبلی بھجوا دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تارکین کی ترسیلات زر پر ٹیکس کے حوالے سے پہلے بھی ایک مسودہ تیار کیا گیا تھا، جسے قانون ساز کمیٹی اور حکومت کی جانب سے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا تھا کہ اس سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تاہم کمیٹی برائے مالی و اقتصادی امور کا اس سلسلے میں موقف تھا کہ یہ بل آئینی حدود کے اندر رہ کر تیار کیا گیا ہے، جبکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کی شق نمبر 8 کے مطابق کسی ممبر ملک کو اجازت نہیں کہ وہ کرنسی ایکسچینج کے معاملے میں امتیازی اقدامات اٹھائے یا ایسی سرگرمیاں اختیار کرے جن سے کرنسی کے ریٹ میں فرق پیدا ہو۔ IMF کی جانب سے بھی بتایا جا چکا ہے کہ خلیجی ممالک میں تارکین کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات کا کل حجم 84.4 ارب ڈالر ہے۔ اگر ان کی ترسیلات زر پر 5% ٹیکس لگا بھی دیا جائے تو اس سے خلیجی ممالک کی مجموعی آمدنی میں صرف 0.3% کا اضافہ ہوگا، جس سے ان کی معیشت پر کوئی خاص مثبت اثرات مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے منفی اثرات ہی سامنے آئیں گے۔ اب بات کریں گے سعودی عرب میں جدید ترین سینما گھر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اس وقت جدت کی جانب رواں دواں ہے۔ مختلف شعبہ زندگی میں دھڑا دھڑ رونما ہونے والی تبدیلیوں کو دنیا بھر میں خوشگوار حیرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ مملکت میں اس وقت کئی سینما گھر بھی کھل چکے ہیں جہاں عوام غیر ملکی فلموں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اب کی بار ایک ایسا شاندار سینما گھر قائم کیا گیا ہے جو مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد ترین سینما گھر ہے۔
ये सिनेमा घर मारूफ अमरीकी कंपनी फोकस के ताउन से तैयार किया गया है। इस सिनेमा घर में 8 मुख्तलिफ हॉल हैं जहां लोग मुख्तलिफ किस्म की फिल्में देख सकते हैं, जबकि एक हॉल बच्चों की फिल्मों के लिए भी मखसूस है। इस सिनेमा घर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इस मुनफरिद पोर्च सिनेमा घर में शायकीन के लिए आरामदेह सोफे लगाए गए हैं जो ज़रूरत पड़ने पर बिस्तर में भी तब्दील हो सकते हैं। इन सोफ़ों में वेटर्स को बुलाने के लिए बटन भी नस्ब किए गए हैं, जबकि शायकीन को फिल्म के दौरान खाना पेश करने की सहूलत भी दी गई है। सिनेमा में एक रेस्तोरां की सहूलत भी मौजूद है, जबकि सिनेमा के VIP हॉल में फिल्म बीनों को सोने के वर्क में लिपटे हुए चॉकलेट, पॉपकॉर्न और उम्दा फलों का जूस भी पेश किया जाएगा। रियाज के किंगडम टावर में वाक़ई ये पोस्ट सिनेमा घर इस वक्त सबकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है, जिसका इफ्तिताह बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मुमताज़ सऊदी सनतकार शहज़ादा वलीद बिन तलाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपनी नौइयत के मुनफरिद तरीन सिनेमा घर के क़याम से लोगों को खुशगवार तब्दीली का एहसास होगा। उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी मुमलकत शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।